حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کہ اے مومنوں کی جماعت، جب تم سفر پر نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، اگر تم دنیا کی مال و متاع چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسا بہت سا مال غنیمت ہے، کذالک کنتم من قبل، حالانکہ تم خود اس سے پہلے اس حال میں تھے، فمن اللہ علیکم فتبینوا، اللہ نے تم پر اپنا احسان کیا۔ اس آیت کا یہ سادہ سا ترجمہ اپنے پس منظر اور شان نزول کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس آیت کی تفہیم میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جو دور نبوت میں پیش آیا تھا، کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت کسی سفر پر نکلی اور انہیں ایک چرواہا نظر آیا، اور اس چرواہے نے صحابہ اکرام کو سلام کیا۔ یہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ صرف اس ڈر سے ہمیں سلام کر رہا ہے کہ کہیں ہمیں اسے نقصان نہ پہنچائے کہ یہ کافر ہے، تو لہٰذا ان میں سے چند لوگوں نے یا ان لوگوں نے اس چرواہے کو قتل کر دیا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لوٹے مدینہ اور سارا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو آپ نے اس پر نکیر کی، اور قرآن کی یہ آیتیں مجھ کو، آپ کو اور رہتی دنیا تک آنے والے اہل ایمان کو یہ درس دے رہی ہیں، یہ سبق دے رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو صحابہ اکرام کی اس جماعت کو تنبیہ کی گئی اور کہا گیا، تم سفر پر نکلے، تم میں سے یا تمہاری پوری جماعت کو کسی نے سلام پیش کیا اور تم نے ان سے کہا لست مؤمنا، کہ تم ایمان والے نہیں ہو، کسی کے ایمان کے تم انکاری ہو گئے، اور پھر تم اسے قتل کر چکے ہو۔ اگر تمہیں دنیا کا مال و متاع چاہیے، دنیا کی دولت چاہیے، اللہ کے پاس بہت سے مال غنیمت ہے، اللہ کے پاس بہت سے خزانے ہیں۔ اس کے بعد کہا کذالک کنتم من قبل، کہ تم نے جلدی میں آ کر فیصلہ کر کے کسی کو کافر سمجھ کر قتل کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کذالک کنتم من قبل، تم بھی اس سے پہلے کافر تھے، تم بھی اس سے پہلے ایمان کی دولت سے محروم تھے، تم بھی اس سے پہلے ہدایت سے دور تھے۔ قرآن کریم کی یہ آیت بہت ہی عظیم الشان سبق اپنے اندر رکھتی ہے، بہت اہم درس اپنے اندر رکھتی ہے، اور سارے مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ایک ادب ہے۔ یہ ادب اس قرآن کریم کی آیت کے اندر جو مضمر ہے، اسی کے بالکل ارد گرد آج ہمارے خطبے کا موضوع انشاءاللہ گھومے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، حق سننے کی توفیق ہمیں عنایت فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سب سے عظیم نعمت کا جو ذکر کیا گیا ہے، ہدایت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کی دولت سے نوازا ہے، تو لہٰذا تمہیں یاد رکھنا چاہیے ایک وقت ایسا بھی تھا جب تم اس ہدایت سے محروم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اکرام سے کہہ رہا ہے کذالک کنتم من قبل، ایک وقت ایسا تھا جب تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محروم تھے، ایک وقت ایسا تھا جب تم اسلام کی نعمت سے محروم تھے، ایک وقت ایسا تھا جب تمہارے پاس ایمان نہ تھا، ایک وقت ایسا تھا جب تم بھی ہدایت نہیں بلکہ گمراہی کی، ضلالت کی اندھیروں میں اور دلدل میں غرق تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان عطا کیا، تمہیں اسلام عطا کیا، تمہیں نبی کی صحبت عطا کی، تمہیں قرآن اور وحی کی نعمت عطا کی، تمہیں ہدایت کی دولت سے سرفراز کیا۔ لہٰذا اب جو نعمت تمہارے پاس ہے اس کی وجہ سے تم یہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ تم یہ بھول جاؤ کہ تمہارا ماضی کیا تھا، تمہارا گزرا ہوا زمانہ کیا تھا، گزرے ہوئے زمانے میں تمہاری حالت کیا تھی۔ قرآن کریم یہ ادب ہمیں پیش کر رہا ہے اور یہ درس ہمیں سکھلا رہا ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہو تو پھر اس نعمت کے تعلق سے تمہارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، تمہارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، تمہارا فکر کیا ہونا چاہیے، اور اس نعمت کے تئیں تمہارے ذہن میں خیال کیا ہونا چاہیے، کذالک کنتم من قبل، کہ تم اس سے پہلے کیا تھے۔ آج اللہ نے آپ کو مسجد آباد کرنے کی توفیق دی تو اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ مسجدوں سے دور رہے ہوں۔ آج آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے مقر ہیں،
اقرار کرتے ہیں، کل ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے گزرے ہوئے زمانے میں، اپنے ماضی میں آپ شرک میں مبتلا ہوں، قبر پرستی میں مبتلا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کہ آج آپ متبع سنت ہے، اتباع سنت کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے ماضی میں آپ بدعات و خرافات میں مبتلا رہیں. لہٰذا قرآن مجھے اور آپ کو یہ درس دینا چاہتا ہے کہ اپنی ساری نعمتوں کے سلسلے میں آپ یہ ہمیشہ اصول یاد رکھیں کہ اپنے ماضی کو نہ بھولیں. کذالک کنتم من قبل، کہ تمہارا ماضی کیا تھا. تمہارے ماضی میں تم بھی ہدایت سے دور تھے، تمہارے ماضی میں تم بھی نیکیوں سے دور تھے، تمہارے ماضی میں تمہیں بھی مسجدوں کے راستے یاد نہ تھے، تمہارے ماضی میں تمہارے پاس بھی علم کا وہ خزانہ نہیں تھا جو آج ہو سکتا ہے، تمہارے ماضی میں تمہارے پاس وہ نعمتیں نہیں تھیں جو آج اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. تو اس لیے صرف اور صرف آپ کو اللہ کا دیا ہوا یہ اصول اور سبق یاد رکھنا چاہیے کہ کذالک کنتم من قبل، اپنے ماضی کو نہ بھولو، گزرے ہوئے کل کو نہ بھولو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اپنی نعمتوں پر شکر گزار ہوگا. جب اسے یاد ہوگا کہ اس کا ماضی اندھیروں سے پر تھا، اس کا ماضی غریبی سے پر تھا، اس کا ماضی ضلالت سے پر تھا، اس کا ماضی گمراہی سے پر تھا، اس کا ماضی ضلالت سے، گمراہی سے، اندھیروں سے معمور تھا، تو پھر اس کے اندر جو آج اس کو نعمت ملی ہے، آج کی نعمت پر وہ شکر گزار ہوگا. تشکر کے جذبات اس کے اندر پیدا ہوں گے اور وہ اس پر کبھی گھمنڈ اور غرور نہ کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 2 بھائیوں کا ذکر کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایسے ساتھیوں، دوستوں کا ذکر کیا جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں گے اور دونوں آپس میں رہا کرتے دوست تھے. ان میں سے ایک بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار تھا، نیکوکار تھا، اور دوسرا آدمی وہ تھا جو بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا تھا، بہت زیادہ برائیوں میں مبتلا تھا. یہ اسے سمجھایا کرتا، ٹوکا کرتا اور اس کی وہ نصیحت کیا کرتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سمجھا کر شاید تھک گیا ہوگا. اس نے اپنے بھائی سے کہا جو برائیوں میں ملوث رہا کرتا، کہا سمجھا کر تھک گیا ہوں. اور اس کی زبان سے الفاظ نکلے، اللہ کی قسم تو جہنم میں جائے گا، اللہ کی قسم تو جہنم میں جائے گا. اب سمجھا کر تھک چکا تھا، بتا کر تھک چکا تھا. بیزار ہو کر اس نے اللہ کی قسم کھائی اور کہا اللہ کی قسم تیرا ٹھکانہ جہنم میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر، اللہ کا قسم کھا کر، اللہ کے اختیار کی وہ بات اس نے کہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عز و جلال کو غصہ آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے نام کی قسم کھا کر تو نے میرے اختیار کی چیز کو کسی پر حرام کر دیا اور جہنم کو اس پر حلال کر دیا. اللہ کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ نے کہا میں نے اس شخص کو جو گناہوں میں اپنی زندگیاں گزارتا آیا ہے اسے معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا، اور تیری زندگی بھر کی نیکیوں کو میں نے غارت کر کے تیرے لیے جہنم کا ٹھکانہ لکھ دیا ہے. آپ یہ سمجھئے اللہ کا نام لے کر، اللہ کی قسم کھا کر رب کی نعمتوں والی جنت کو کسی پہ حرام کرنا اور رب کی جہنم کو کسی کا مستحق قرار دینا، یہ بات، یہ لفظ، یہ جملے اور یہ طریق ادا، یہ اسلوب اور یہ لہجہ انسان کے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اسے اپنی نیکیوں کا غرہ ہوتا ہے، جب اسے اپنی نیکیوں پہ گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے. 4 نمازیں پڑھ لی تو ہر ایک کو ذلت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، 4 نیکیاں کرنے لگی تو کسی گنہگار کو ایسی نظر سے دیکھنے لگیں جس میں حقارت ہے، جس میں تذلیل ہے، جس میں ذلت ہے اور جس میں کسی آدمی کو کم تر ثابت کرنا ہے. انسان کی نیکیاں چاہے وہ کیسی بھی نعمت ہوں، سب سے بڑی نعمت تو انسان کی اپنی نیکی، انسان کا اپنا ایمان ہے. اور اسی ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کذالک کنتم من قبل، دیکھو اپنے ایمان پر غرہ تمہارے اندر پیدا نہ ہو. تمہیں یاد رکھنا چاہیے اپنا ماضی، جبکہ تم بھی ایمان سے دور تھے، اسلام سے دور تھے، نبی سے دور تھے، قرآن سے دور تھے، اللہ کی وحی سے دور تھے اور اس کی ہدایت اور اس کی نعمت سے دور تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، تمہارے اندر نبی کو بھیجا، اس نے تمہیں پاک کیا، تمہارا تزکیہ کیا، تمہیں کتاب پڑھ کر سنایا، تمہیں قرآن کی وحی سنائی، تمہاری تربیت کی اور تم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ احسانات کی ایک لمبی فہرست ہے جس کا میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے. لہٰذا دنیا کی جو بھی نعمت اور دولت مجھے اور آپ کو مل جائے، ایک اصول مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور وہ یہ اصول یہ ہے کہ ہم اپنا ماضی نہ بھولیں.
ہم اپنا پچھلا کل، اپنا گزرا ہوا کل کبھی نہ بھولیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان وہ زبان استعمال کرے گا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے بڑا نیک عمل کیا تھا، ہماری بڑی نیکیاں تھیں، ہمارے پاس بڑے روزے صدقہ و خیرات تھے، بلکہ ان کی زبان سے نکلے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کہیں گے تمام تعریفیں اور ساری تعریفوں کا حقدار میرا پروردگار ہے، الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اس بات کی ہدایت دی، جس نے ہمیں یہ نعمت دی، جس نے مجھ کو آپ کو یہاں اللہ کے دربار میں اکٹھا کیا ہے، جس نے مجھ کو اور آپ کو یہ عزت بخشی ہے کہ میں اور آپ اپنے رب کے گھر میں جو ہے جمع ہو سکے، اس کے سامنے جھک سکیں، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جو ہے ٹیک سکیں اور اس کے دربار میں ذلیل ہو سکیں، اس کے دربار میں جھک کر اپنی ناک رگڑ کر ذلت و عاجزی کا اظہار کر سکیں۔ اور یاد رکھیے جو بندہ رب کے سامنے عجز و ذلت کا اظہار کرتا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے عزیز ہو جاتا ہے، وہ ساری دنیا کے سامنے معزز ہو جاتا ہے، وہ ساری دنیا کے لیے عز و شرف کا باعث بن جاتی ہے۔ صرف وہی عبادت، وہ ایک سجدہ جسے دو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ جو رب العالمین کے سامنے ہم نے کیا، ساری مخلوق کے سامنے ہمیں اونچا کر دیتا ہے، ساری مخلوق کے سامنے ہمیں بلند کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ جو سجدے کی توفیق، سجدے کی نعمت، ایمان کی نعمت اور یہ مسجد میں آنے، بیٹھنے اور سننے کی ہدایت جو اللہ نے ہمیں بخشی ہے، اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے، یہ بفضل اللہ ہے، یہ بعون اللہ ہے، بتوفیق اللہ ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر، اس کی ہدایت کے بغیر اللہ تبارک و تعالی ہمیں، مجھ کو اور آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے مل نہیں سکتی تھیں۔ اور سب سے بڑی نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس نعمت کا احساس اپنے دل میں میں اور آپ اور زیادہ کریں تو ایک لمحے کے لیے سوچیں، ابو طالب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، اپنے وقت کے، اپنے قبیلے کے سب سے معزز آدمی ہیں، قبیلے کا سب سے بزرگ ترین آدمی ہے، سارا قبیلہ بلکہ سارا مکہ ان کی عزت کرتا ہے، ایسا آدمی ایمان سے محروم ہو کر اپنے بستر پر اس حال میں جو ہے اپنے آخری وقت گن رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے ایک جانب کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، چچا جان ایک کلمہ ادا کر دیجیے اپنی زبان سے تاکہ میں اللہ کے پاس اس ایک کلمے کے عوض اللہ سے جو ہے کچھ کہہ سکوں۔ اور اس اللہ کے بندے کے منہ سے جو ہے میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں یہ نکلتا ہے، اور اسی حالت میں وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچئے میں اور آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو کتنی بڑی دولت سے نوازا ہے، توحید کا انعام، ایمان کا انعام، اسلام کا اعزاز جو اللہ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کیا۔ کیا کیا ہے میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے ہم نے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، یہ اللہ کا انعام اور یہ اس کی بے بہا نعمت ہے۔ مجھ کو اور آپ کو اس کا احساس رکھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ ایمان کی دولت اگر چھن گئی تو پھر مخلد فی النار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا راستہ، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی ہے اس کا احساس سب سے پہلے ہو، اور اس نعمت کے احساس سے انسان کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی۔ آپ نے وہ بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ان 3 لوگوں کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 ایسے لوگ تھے جن میں سے ایک ہر ایک اپنی الگ الگ بیماری کا شکار تھا۔ ایک برس زدہ تھا، بالکل سفید دھبے پوری جلد پہ ہوا کرتے ہیں، اور ایک گنجا تھا، ایسی بیماری کہ سر سے ہمیشہ جو ہے بالکل تیل سا یا پانی سا نکلتا رہتا ہے، اور اس کی بو اور بدبو اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ ایک تو بال بھی نہیں ہوتے اور اس کی بدبو اقرع جسے کہتے ہیں۔ اور ایک اندھا تھا، نابینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا تو ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا اور ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہتے ہیں نا کہ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں اور بھوکا کیا چاہے 2 روٹی۔ ان لوگوں نے اپنی اپنی بات کہی، کہا میرے پاس میری جلد اس قدر بری ہے کہ سارے جسم پر دھبے ہی دھبے موجود ہے، کوئی میرے پاس آنا نہیں چاہتا، بیٹھنا نہیں چاہتا، بات کرنا نہیں چاہتا۔ تو کہا اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو بہت اچھی بات۔ اس نے کہا ہاتھ پھیرا، اللہ شفا دے، اور کہا مال چاہتے ہو کچھ؟ تو کہا مجھے اونٹ چاہیے۔ تو اونٹ کے ریوڑ دے دیے گئے اسے، اونٹ کی پوری ایک جماعت دے دی گئی اسے۔ اور پھر اس کے پاس گئے، گنجے کے پاس، اس سے پوچھا اور اس پر بھی ہاتھ پھیرا اور اللہ کے حکم سے اسے بھی شفا مل گئی۔ کہا کچھ چاہیے؟ کہا گائے مل جائے۔ تو پھر اسے بھی جو ہے گائے کا پورا ایک ریوڑ دے دیا گیا۔ اور پھر اندھے کے پاس پہنچے، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا
اور اس سے بھی پوچھا تو اس نے کہا مجھے آنکھوں کی نعمت اگر مل جائے تو کیا بات ہے، اور اس پر بھی جو ہے دعا کی، آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اسے بھی جو ہے بینائی دے دی. اور اس سے پوچھا کیا چاہیے تو کہا مجھے بکریاں مل جائیں، تو بکریوں کا پورا ایک ریوڑ اسے دے دیا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کی بیماریوں سے نجات دی، اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا، اور مال بھی بہت خوب دیا. اور وہ ایک چھوٹا سا جو ریوڑ تھا وہ بڑھتا گیا، بہت زیادہ دولت مند ہو گئے تینوں. اب وقت نعمت کے بعد آیا ہے آزمائش کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرشتے کو انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا. وہ پہلے کے پاس گیا بالکل اس حالت میں جیسے کہ بہت زیادہ بدحال، بہت زیادہ پریشان حال، اور اس کے پاس جا کر کہا بہت دور سے آیا ہوں، مسافر ہوں، بڑی بری حالت میں ہوں، میری مدد کر دو. تو کہنے لگا بہت کام ہے میرے پاس، بہت ذمہ داریاں ہیں میرے پاس. کیا سمجھتے ہو آپ؟ انہو لحقوق کثیرہ، بہت ذمہ داریاں ہیں میرے پاس. تو کہا آپ بھی تو کل پریشان تھے، آپ کا اپنا ماضی بھی تو یاد کیجئے، قرآن نے بھی تو یہی کہا کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو اس سے پہلے اسی حال میں تھے. کہا آپ بھی تو کل اسی حال میں تھے، آپ بھی تو پریشان حال تھے، آپ کے پاس بھی کچھ نہ تھا. تو اس نے کیا کہا؟ کس نے کہا یہ جو مال و دولت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری میری اپنی کمائی ہوئی، اور اس سے بڑی بات یہ کہ ہم خاندانی رئیس ہیں، یہ پورے ہمارے باپ دادا سے ملا ہوا ہے میرے پاس. آج ہم بھی ایسے ہی بولتے ہیں، ذرا کوئی چیز ہمارے پاس آ گئی تو ہم خود بھی رئیس اور ہمارے باپ دادا بھی رئیس، چاہے کوئی جاننے پہچاننے والا اس زمانے میں کوئی ہو نہ ہو، لیکن اپنی جدی پشتینی چیزوں کو جتائے بغیر ہماری زبان رکتی نہیں ہے. یہ سارا کا سارا ہم خاندانی رئیس ہیں، ہم خاندانی نواب ہیں، ہمارے باپ دادا بہت کچھ تھے، ہم بھی بہت کچھ ہیں، اسی قسم کی زبان ہم بھی استعمال کرتے ہیں. اس نے کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اسی حال میں واپس لوٹا دے جس حال میں کہ تو پہلے تھا. سب ختم ہو گیا. دوسرے کے پاس گئے، دوسرے نے بھی یہی بات کی، بہت ذمہ داریاں ہیں میرے پاس، کیا دوں تمہیں؟ پھر کہا تم بھی تو کل ایسے ہی تھا. کہا کس نے کہا؟ ہم تو خاندانی رئیس ہیں، یہ میرے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے مال ہے، یہ ہمارا مال جو ہے، بہت باپ دادا ہمارے بہت مالدار تھے، بہت رئیس تھے. اگر آپ اپنی بات میں جھوٹے ہیں تو اللہ آپ کو ویسی حالت میں واپس لوٹا دے. فرشتے نے بس ایک بات کہی اور چلے گیا، سب ختم ہو گیا. اور اس اندھے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بہت برے حال میں آیا ہوں، کچھ مدد کر دو. تو اس اندھے نے کہا یہاں سے لے کر وہاں تک جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ پورا میرا مال، پوری بکریوں کا ریوڑ ہے، اس میں سے جو تم لینا چاہتے ہو، جتنا تم لینا چاہتے ہو، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، آپ اس میں سے لے سکتے ہیں، اسے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، آزمانے کی خاطر انسانی شکل میں تمہارے پاس آیا تھا. تمہارے دونوں بھائی جو ہے اس آزمائش میں ناکام ہو گئے، آپ کامیاب ہو گئے. دیکھیے میرے بھائی، اللہ نے جو نعمت دی ہے، چاہے وہ مال کی نعمت ہو، چاہے وہ علم کی نعمت ہو، چاہے وہ خوبصورتی کی نعمت ہو، چاہے وہ عہدے اور پوسٹ کی نعمت ہو، چاہے وہ طاقت اور قوت کی نعمت ہو، چاہے وہ ایمان و اسلام کی نعمت ہو، اللہ نے جو کچھ بھی نعمت دی ہے، یاد رکھیے کسی دن ایک فرشتہ انسانی شکل میں آئے گا اور آزمائے گا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون آئے گا، کوئی ایک معمولی سا بندہ آئے گا اور وہ بندہ ہماری آزمائش بن سکتا ہے. کل کبھی کوئی ایسا موقف، کبھی کوئی ایسا حال، کبھی کوئی ایسی حالت، کبھی کوئی ایسی سچویشن میری اور آپ کی زندگی میں آ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی. میں اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرف سوال ہے یا پھر وہ کوئی آزمائش ہے. اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہے، ایک سوال میری اور آپ کی زندگی بدل کے رکھ سکتا ہے. ایسے وقت میں مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، جو بھی مجھ کو آپ کو اللہ نے دیا ہے. علم دیا ہے، علم اللہ کی نعمت. صلاحیت دی ہے، صلاحیت اللہ کی نعمت. دماغ اور ذہن دیا ہے، وہ اللہ کی نعمت. اللہ نے آپ کو سکلز اور ٹیلنٹ دیا ہے، وہ اللہ کی نعمت. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، وہ اللہ کی نعمت. آپ کے ایک حکم سے کوئی کام ہو سکتا ہے، آپ کی ایک ریکمنڈیشن سے، سفارش سے کوئی کام بن سکتا ہے کسی کا. اللہ نے آپ کو اتنا اثر، اتنا رسوخ دیا ہے، وہ اللہ کی نعمت. اللہ نے آپ کو کسی کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی پوسٹ دی ہے جس سے آپ کچھ کر سکتے ہیں کسی کا بھلا، وہ اللہ کی نعمت. آج آپ کسی جگہ کے ذمہ دار ہیں، مسجد کے، مدرسے کے، اسکول کے، ہاسپٹل کے، کسی ایریا کے، کسی علاقے کے، اور آپ اس میں خیانت کر رہے ہیں. کوئی آپ کے پاس آئے گا، کہے گا میرا بچہ غریب ہے، اس کی فیس کچھ کم کر دیجئے. میرا بچہ بیمار ہے بہت زیادہ، کچھ اس کی بل میں کوئی کٹوتی ہو سکتی ہے، کوئی بچت ہو سکتی ہے، کوئی رعایت ہو سکتی ہے، کوئی کنسیشن ہو سکتا ہے. اگر آپ کچھ کہہ دیں، کوئی سفارش کر دیں، وہ ایک چیز آپ کے لیے آزمائش بن سکتی ہے.
وہ ایک چیز ہمارا امتحان ہو سکتی ہے، وہ ایک سوال کافی ہو سکتا ہے اس کے بعد کی ہماری زندگی میں اس نعمت کے باقی رہنے اور جدا ہو جانے میں۔ وہ ایک سوال ہمارے لیے کافی ہو سکتا ہے کہ اس کی بعد کی زندگی میں ہمارے لیے وہ نعمت رہے یا زحمت بن جائے، وہ دولت رہے یا مصیبت بن جائے، وہ نعمت رہے یا فتنہ بن جائے، وہ نعمت رہے یا آزمائش بن جائے، وہ نعمت نہ رہے بلکہ اس نعمت کی ساری رحمتیں اور برکتیں اٹھا لی جائیں۔ لہٰذا مجھ کو اور آپ کو قرآن کریم کا یہ دیا ہوا سبق زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں سے، عرش الہی سے وحی کی شکل میں، قرآن کریم کی شکل میں صحابہ کرام کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے تم بھی اس حال میں تھے، تم بھی ایمان سے جدا تھے، تم بھی دولت ایمان سے محروم تھے، اللہ نے تمہیں آج عطا کیا ہے تو لہٰذا اپنا کل نہ بولو، اپنا ماضی نہ بولو، آج پیسہ ہے اپنی غریبی مت بولو، آج اچھے گھر میں رہتے ہو اپنی جھوپڑ پٹی والی حالت مت بولو، آج بہت اچھی حالت میں اپنے ذاتی گھر میں رہتے ہو اپنی کرایہ داری والی زندگی مت بھولو، آج اللہ نے اچھے کپڑے عنایت کیے ہیں اپنا وہ وقت مت بھولو جب آپ اسی پھٹے پرانے کپڑوں میں، اسی میلے گدلے کپڑوں میں اپنا بہت سا وقت گزارا کرتے تھے۔ آج اللہ نے آپ کو سواری عطا کی ہے، وہ وقت یاد کرو جب آپ پیدل چلا کرتے تھے، بسوں کے دھکے کھایا کرتے تھے، آٹو لیا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو جس سیٹ میں رکھا، جس حالت میں رکھا، جس سچویشن میں رکھا ہے اور جو بھی نعمت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول یاد رکھیے کذالک کنتم من قبل، اپنا ماضی مت بھولیے، چاہے وہ کیسا ہی بے چارگی والا ماحول ہو، چاہے وہ کیسی ہی غربت کا ماحول ہو، وہ چاہے کیسا بھی ماحول ہو، کیسا بھی وقت ہو، کیسا بھی گزرا ہوا کل ہو، اپنا گزرا ہوا کل کبھی مت بھولیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی وجہ سے نعمتوں کا تشکر کے جذبات آپ کے اندر پیدا کرے گا، اور کبھی گھمنڈ پیدا نہیں ہوگا، کبھی غرور نہیں ہوگا، کبھی دولت کا نشہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور یہ ساری نعمتیں ایک طرف، آپ کے سامنے ایک آخری بات یہ رکھتا ہوں، نیکیوں کی نعمت اللہ کی بہت بڑی نعمت، جس طرح یہ ایمان کی نعمت میں نے آپ کے سامنے بتایا، ایمان کی یہ دولت اور یہ نعمت اتنی آسانی سے نہیں ملی میرے بھائی مجھ کو اور آپ کو۔ صحابہ اکرام کی، اللہ کے رسول کی قربانیاں یاد کیجئے، سیرت پڑھیے، صحابہ اکرام کی قربانیاں یاد کیجئے، خون کی ندیاں بہی ہیں تو یہ دولت ہم تک پہنچی ہے۔ مکے کی وادیوں میں ان کے مظالم کے داستان آج بھی رقم ہیں، جہاں پر لوگوں کو مکے کی پتھریلی وادیوں میں گھسیٹ کر کھینچا جاتا، ان کے سینے پر جو ہے چٹانیں رکھ دی جاتی، تپتی ہوئی دھوپ میں آگ جلائی جاتی، انگاروں پر انہیں لٹا دیا جاتا، اتنا مارا جاتا، اتنا مارا جاتا، اتنا مارا جاتا، اور مارتے مارتے رک کر یہ کہا جاتا اب تھک گیا ہوں اس لیے چھوڑ رہا ہوں، رحم کھا کر نہیں چھوڑ رہا ہوں، مارتے مارتے تھک چکا ہوں اس لیے چھوڑ رہا ہوں، پھر ذرا تازہ دم ہو جاؤں، پھر فریش ہو جاؤں تو پھر سے ماروں گا، سزائیں دوں گا اور پھر آگے کروں گا۔ وہ بھی اللہ کی نیک بندیاں تھیں جنہیں صرف اس بات پر کہ اللہ کا نام لینے والے تھے، اس طرح انہیں سزا دی گئی کہ 2 اونٹوں کے ساتھ انہیں ان کے 2 پیروں کو باندھ دیا گیا اور پھر 2 اونٹوں کو 2 مخالف سمتوں میں دوڑا دیا گیا۔ انسان کا جسم آدھا ہو گیا لیکن ان کی زبان سے جو ہے شرک کا کلمہ نہ نکلا۔ اور وہ بھی اللہ کی بندیاں تھیں کہ گرم گرم لوہے کی سلاخیں بالکل آگ سے نکالی ہوئی ان کی آنکھوں میں داغ دیا گیا اور انہیں کہا گیا ایمان چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو۔ وہ بلال کو یاد کیجئے، مکے میں اتنا مارا جاتا اور اس اللہ کے بندے کی زبان سے صرف احد احد احد، اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک کا نعرہ نکلانا۔ ایسی قربانیوں کے بعد، پتھروں کی بارشوں کے بعد، نہانے کے بعد، خون میں لہو لہان ہونے کے بعد، اللہ کے نبی کے طائف کے موقع پر اس کے بعد یہ دولت مجھ تک اور آپ تک پہنچی ہے اور ہم نے اور آپ نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اس نعمت کا اگر صرف احساس بھی میں اور آپ کر لیں تو اس نعمت کی حفاظت کا جذبہ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوگا کہ اس نعمت کا کتنا حق مجھے اور آپ کو ادا کرنا ہے۔ ہزار پوری زندگی بھی اگر سجدے میں گزار لیں تو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا ہم ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو نہ صرف سوچنا ہے، نہ صرف اللہ کی حمد بیان کرنا ہے، بلکہ اللہ سے دعا کرنا ہے کہ آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کلمے کی یہ نعمت ہم پر باقی رکھے۔ آخری سانس بھی جب نکلے تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان سے ادا ہو، ایسا نہ ہو نعوذ باللہ کی یہ نعمت ہم سے چھن لی جائے۔ اور یہ جو نیکیوں کی نعمت ہے اللہ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کی ہے، لوگوں کو، اپنے سے کم عمل کرنے والوں کو، وہ لوگ جو بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں، وہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، وہ لوگ جو آپ سے زیادہ آپ سے کم ہیں اعمال میں، اور وہ لوگ جو گناہوں میں مبتلا ہیں، انہیں حقارت سے، ذلت سے، تحقیر آمیز انداز میں دیکھنا، بولنا، مذاق اڑانا یہ بند کر دیجیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، اے اللہ کے رسول آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ کفار، یہ مکے کے کفار اور مشرکین ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ کے رسول کو اتنا غم ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈھارس بنداتا اور تسلی دیتا کہ ایسا لگ رہا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اس غم میں آپ اپنے آپ کو مار لیں گے۔ اللہ کے رسول تسلی رکھیے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ کا کام سمجھانا ہے، دلوں میں اتارنا کسی کا کام نہیں ہے۔ زبان سے نکلی ہوئی بات آپ کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے اور اسے دل تک اتارنا اللہ کا کام ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اس غم میں مبتلا تھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ جو لوگ جن کے پاس توحید کی دولت نہیں ہے، جو شرک میں مبتلا ہیں، بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں، برائیوں میں مبتلا ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، ایک نیک عمل کرنے والا، ایک موحد اور متبع سنت کہنے والا اپنے آپ کو ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کے حقارت آمیز نظر سے دیکھتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے، انہیں ذلیل کرتا ہے، انہیں ٹونٹ کرتا ہے، تانے دیتا ہے، یہ مومن کا اور بندہ مومن کا اسلوب نہیں ہو سکتا۔ ایک داعی کا اور مدعو کا، ایک دعوت دینے والے کا اور اس کے سامنے جو لوگ ہیں جنہیں اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، نیکیوں کی طرف بلانا ہے، ان دونوں کا تعلق اللہ کے رسول کا اور ان لوگوں کے جیسا ہونا چاہیے، ان کفاروں کا۔ اللہ کے رسول کا اسلوب یہ تھا کہ انہیں سمجھاتے، بتاتے، ان کا غم رکھتے، ہمدردی کرتے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے۔ آپ نے کبھی کسی پر جو ہے تانا نہیں کسا، آپ نے کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا، آپ نے کبھی کسی گنہگار کو اس بات کا تانا نہیں دیا کہ تو کتنے گناہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی کو لایا گیا شراب پینے کے جرم میں اور اسے کوڑے لگائے گئے۔ ایسا 2 سے 4 مرتبہ ہوا تو کسی کے زبان سے نکل گیا لعنت اللہ علیک، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کیا اللہ کے رسول بار بار بلا رہے ہیں، کوڑے مار رہے ہیں، شراب پینے کی سزا دے رہے ہیں اور تم پھر وہی کام میں لگے ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ لعنت اللہ علیک، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تلعنو، لعنت مت کرو، لعنت مت بھیجو، وَلَا تُعِينُوا عَلَىٰ أَخِيكُمُ الشَّيْطَانِ، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو۔ اسے لعنت لگ گئی، اس پہ لعنت ہوئی تو نقصان کس کا ہوگا؟ تمہارے بھائی کا نقصان ہوگا، شیطان تو اور خوش ہوگا۔ آپ اپنی ٹیم تو برابر چنیے کہ آپ کس طرف ہیں۔ ہم سب ایک ٹیم میں ہیں اور شیطان ہماری مخالف ٹیم میں، ہم سب اپنے بھائی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بنو، بھائی بھائی بن کے رہو۔ لا تجسسوا، اللہ کے رسول نے لمبی حدیث آپ نے فرمایا جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کی جو ہے برائیاں مت ڈھونڈو، عیب مت تلاش کرو۔ لا تحاسدوا، حسد مت کرو، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بنو، بھائی بھائی بن کے رہو۔ تو ہماری ٹیم میں ہم سب ہیں، ہم نے اپنی ٹیم میں سے لوگوں کو نکال دیا ہے، ہم نے اپنی اپنی جماعتیں بنا لی ہیں، ہم نے اپنی اپنی چیزیں بنا کے رکھ لی، ہر ایک نے اپنی 1.5 کی مسجد بنا لی۔ یہ اللہ کے رسول کا نہ اسلوب تھا، نہ آپ کا معاملہ تھا، نہ آپ کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ آپ کا جو بھی بھائی گمراہی کے راستے پر ہے، آپ کی فکر ہوگی کہ آپ اسے کیسے لے کر آئیں نیکی کی جانب، آپ اس کے ساتھ اور زیادہ حسن سلوک کریں، اور اچھے سے پیش آئیں، اور اچھا معاملہ کریں، اسے سمجھائیں دین کی خوبصورتی کیا، اللہ کے رسول کی پیاری تعلیمات کیا ہیں، اس کے ساتھ اچھا سا معاملہ کر کے اسے نیکیوں کی طرف لے کر آئیں۔ ہم الٹا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، پوسٹ لگاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ مذاق اڑاتے ہیں ان کے شرک کا، ان کی قبر پرستی کا، ان کی مزار پرستی کا، ان کے گناہوں کا۔ وہ بچے، وہ نوجوان جو ٹک ٹاک میں، جو انسٹاگرام پہ اور سوشل میڈیا کے الگ الگ چیزوں پہ بہت زیادہ مبتلا ہیں، اگر آپ انہیں مذاق اڑائیں گے، آپ ان کو تانا دیں گے، آپ ان کو صرف اور صرف موک کریں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ اور دور ہٹیں گے، وہ اور متنفر ہوں گے، وہ اور دور بھاگیں گے۔ آپ کا معاملہ ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول کا تھا، اور زیادہ حسن سلوک کریں، انہیں اور اپنی طرف کھینچیں، اچھے سے اچھا معاملہ کریں تاکہ ان کو دین کی، اللہ کی، اس کے رسول کی تعلیمات سمجھ میں آئیں۔ یہ کچھ مختصر سی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی، کچھ بکھری ہوئی چیزیں تھیں جو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ آپ کو اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے، اس نعمت کے سلسلے میں یہ اصول یاد رکھیں کہ اپنا ماضی کبھی نہ بھولیں، اپنا گزرا ہوا کل کبھی نہ بھولیں۔ آپ کی نعمت کی حفاظت ہو جائے گی اور آپ کے اندر اس نعمت کے لیے تشکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب شکر کا جذبہ پیدا ہوگا تو اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، آپ شکر گزار بنیں گے ہم آپ کو اور دیں گے، آپ شکر گزاری ادا کریں گے ہمیں اور اضافہ کریں گے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ شکر گزار بنیے، اللہ اور دے گا۔ اللہ نے خوبصورتی دی ہے،
اللہ اور دے گا، اللہ نے علم دیا ہے اللہ اور دے گا، اللہ نے قوت دی ہے اللہ اور دے گا، اللہ نے عہدہ و منصب دیا ہے اللہ اور دے گا، اللہ نے کامیابی دی ہے اللہ اور کامیابیاں دے گا، اللہ نے آپ کے لیے راستے کھولے اور آسان کیے اللہ اور آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ لہٰذا جو بھی نعمت ہے اس نعمت کے سلسلے میں ایک اصول قرآن کریم کا یہ ہے کذالک کنتم من قبل، کہ اپنا گزرا ہوا کل کبھی نہ بھولو، اور اپنی نعمتوں کے سلسلے میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جب آپ نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو گھمنڈ پیدا نہیں ہوگا اور دوسروں کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا۔ لہٰذا آپ کی جو بھی نعمت ہے اس نعمت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرو، اس نعمت کو دوسروں کے ساتھ بانٹو۔ آپ کو اللہ نے آسانیاں دی ہیں، آسانی تقسیم کیجئے۔ اللہ نے آپ کو خوشحالی دی ہے، وہ مسکراہٹیں دوسروں کی زندگیوں میں بھی لے کر آئیے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو وہ مال میں سے کچھ حصہ دوسروں کو بھی عطا کیجئے۔ اللہ نے آپ کو کامیابیاں دی ہیں تو اس کامیابیوں کا جو کچھ سیکرٹ ہوگا، کوئی راز ہوگا، کوئی طریقہ ہوگا، وہ لوگوں کے ساتھ بانٹیے۔ ہمارا معاملہ عجیب ہے، ایک آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، آپ اس سے کچھ پوچھنے جائیں تو وہ ایسا چھپا لے گا اپنی ساری چیزیں، اور اس کو ایسی انسیکیورٹی ہوتی ہے جیسے کہ اگر میں بتا دوں گا تو یہ مجھ سے آگے بڑھ جائے۔ علم، آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی عالم کے پاس آپ گئے فتویٰ لینے اور اس نے کہا کہ بھائی صاحب لائیے پہلے چارجز رکھیے یہاں پہ؟ کوئی مسئلہ آپ نے پوچھنے گئے، کسی عالم نے کہا آپ سے پہلے فیس رکھیے آپ نے، یا کسی عالم نے آپ سے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں ہمارے جو ہے مشورے کے بھی جو ہے چارجز ہوتے ہیں، پہلے فیس ادا کیجئے، میرے سیکریٹری ان کے پاس سے ہو کر آئیے۔ دین اور دنیا کا یہی فرق ہے، سمجھیے۔ کسی کو کمتر بتانا مقصود نہیں ہے، یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین بانٹنے والا ہے، محبتیں پیدا کرنے والا ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبری دو، نفرتیں مت پھیلاؤ، یسرا ولا تعسرا، آسانیاں بانٹو، مشکلیں مت بناؤ۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کو مشکل اور پیچیدہ بنانے کی ضرورت نہیں، معاملات کو آسان کرو، اپنی خوشیاں بانٹو، آسانیاں بانٹو، رحمتیں بانٹو۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، ایک نبی کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ آپ بھی مبارک بنیے، آپ جہاں کہیں، آپ اپنے آفس میں ہیں مبارک بنیے، سب کے لیے مبارک بنیے۔ آپ کہیں اپنی دکان میں ہیں مبارک بنیے، آپ گھر میں ہیں گھر والوں کے لیے مبارک بنیے، رشتہ داروں کے لیے مبارک بنیے، آپ جس معاشرے اور سوسائٹی میں رہتے ہیں ان کے لیے مبارک بنیے۔ آپ جہاں جو کام کرتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، آپ کی ذات مبارک ہونا چاہیے، برکتوں والی ہونا چاہیے، آپ کی ذات سے خیر کے برکتوں کے چشمے پھوٹنے چاہیے۔ یہ کچھ مختصر سی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری باتوں میں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کی منافقت سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے، نام و نمود کی بھوک اور چاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے کہنے سننے کو قبول فرمائے، ہمارے خطبے کو اور ہماری نماز کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی اعمال ہم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ چھوٹی بڑی جو بھی غلطیاں اور گناہ ہم سے ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت و برکت سے ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو لوگ بھی یہاں پہ حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، ہر ایک کی مشکلوں کو آسان فرمائے، ہر ایک کے مسائل حل فرمائے، اور ہر ایک کی تکلیفوں کو دور فرمائے، اور ہر ایک کی جو بھی جائز خواہشیں، تمنائیں اور آرزو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سب کو پورا فرمائے، ہر ایک کے خواب کی ایک سچی تعبیر عطا فرمائے۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.